پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کی طرف دیکھیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کو جانیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کے مطابق اقدامات اٹھائیں۔ آئی ایم ایف کو مت دیکھیں، ورلڈ بینک کو مت دیکھیں، امریکہ کو مت دیکھیں، پاکستان کی عوام کو دیکھیں۔ پاکستان کی عوام خودکشیاں کر رہی ہے۔ بہت امید تھی پاکستان کی عوام کو عمران خان کے ساتھ، لیکن پاکستان کی عوام کے اوپر کی مرادوں کے مطابق عمران خان اقدامات نہیں کر رہے، مہنگائی کیے جا رہے ہیں، جس کا ناجائز فائدہ پاکستان کے سابق حکمران، کرپٹ مافیا، سسلین مافیا، جو اس ملک کی دشمن ہے، جو انڈیا کی ایجنٹ ہے، جو سائبر کرائمز میں اور ففتھ جنریشن وار میں کا حصہ ہیں، اور وہ غیر ملکی آقاؤں اور غیر ملکی طاقت، اب جس میں امریکہ، اسرائیل اور روس اور انڈیا شامل ہے، ان کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں۔ ان کا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے، وہ پاکستان میں خرابی چاہتے ہیں۔ ایسے میں عمران خان کو عوام کے لیے کچھ عوام کو ریلیف دینا چاہیے، عوام کو ریلیف دینے کی طرف اقدامات اٹھانے چاہیے۔ بجلی سستی کرنی چاہیے، بجلی کے محکمے میں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو میٹر اونچے ہو رہے ہیں، جو ریورشن ہو رہی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ بجلی میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، وہ کوئی دور نہیں کر رہا، اور بجلی کے ریٹ ہر روز بڑھ رہے ہیں، یوٹیلیٹیز کے بل بڑھ رہے ہیں، پانی کے بل بڑھ رہے ہیں، گیس کے بل بڑھ رہے ہیں۔ عوام میں اتنی استطاعت نہیں کہ عوام اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان صاحب، پاکستان بچائیں، پاکستان کی عوام کو بچائیں، پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان کی عوام نے آپ کو اپنا قومی ہیرو مانا ہے، آپ کو دل و جان سے مانا ہے، آپ کو ووٹ دیے ہیں، سارے لوگوں کو نظر انداز کر کے آپ کو ووٹ دیے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے عوام کی مرادیں پوری ہو، جس سے عوام کی دل جوئی ہو، جس سے عوام کا موریل بڑھے۔ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ہیں، سیاستدانوں کے مقاصد اور ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ پاکستان کے جوان اس وقت صرف پاکستان آرم فورسز جانوں کے نذرانے پیش کر کے پاکستان کو بچا رہے ہیں، اور دشمن پاکستان پر حملہ آور ہے۔ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور نہیں بتایا جا رہا کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، نہیں ایمرجنسی لگائی جا رہی۔ ایمرجنسی لگانی چاہیے، عوام کو صحیح بتانا چاہیے کہ پاکستان پہ امریکہ بھی حملہ آور ہے، پاکستان پہ انڈیا بھی حملہ آور ہے، پاکستان پہ اسرائیل بھی حملہ آور ہے۔ یہ مسائل اور یہ ٹی وی پہ چینلوں پہ بحثیں اور طرف لی جا رہی ہے، حالات اور ہیں، بتایا اور جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کو حق بتائیں، سچ بتائیں، وہ بات بتائیں، اور تاکہ عوام تیاری کرے، دشمن سے لڑنے کی قوت پیدا کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کی بہادر فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ لیکن عوام کا کچھ سوچیں، عوام کا کچھ کریں، عوام کی بہتری کا سوچیں، تو پھر زندہ باد ہوگی، پھر اگلا الیکشن جیتا جائے گا۔ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، آپ آئندہ منتخب ہو جائیں گے، آپ آئندہ نہیں منتخب ہو سکتے جب تک آپ عوام کی خیالوں پہ، عوام کی مرادوں پر پورے نہیں اتریں گے۔ لوگوں کو مہنگائی کا خاتمہ کریں، آئی ایم ایف کو مت دیکھیں، امریکہ کو مت دیکھیں، کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، آپ کا ساتھ عوام نے دیا ہے۔ عوام ہی بچا سکتے ہیں، عوام ہی پاکستان سے آپ کو پار لگا سکتے ہیں۔ عوام کا ووٹ لے، لوگوں کو پتہ ہے آپ ایماندار ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ کرپشن نہیں کر رہے، لیکن آپ کے ساتھی کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ کے ساتھی، آپ کی پارٹی کچھ نہیں کر رہی، آپ کی پارٹی نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جیسے عوام کے دکھ میں ساتھ دیا ہو، عوام کا ساتھ دیا ہو، عوام کا موریل بڑھایا ہو، عوام کے دکھ درد میں شریک ہوئی ہو۔ آپ کے لیڈر جو ہے وہ آپ دھاپ پڑی ہے، وہ اپنی دہاڑی لگا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی عوام کا سوچیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، پاکستان آرم فورسز زندہ باد۔ ناظرین، جس سے جگر لالا میں وہ ٹھنڈک، وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان،
آپ نے مخدوم ہاشمی صاحب کو سنا. آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ نے سیاستدانوں اور رہنماؤں کے درمیان ایک حد فاصل قائم کر دی ہے. سیاستدان آنے والے انتخابات کے بارے میں سوچتا ہے اور رہنما آنے والی نسلوں کی اصلوں کی فصلوں کو شاداب کرتا. منشا قاضی حسب منشا یوٹیوب کیمرہ مین رفاقت کھوکر کے ساتھ منشا قاضی حسب منشا یوٹیوب لاہور.